مگر قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ موسم خزاں کے ساتھ ہی ان کے گلشن ہستی پر بھی خزاں چھا گئی۔ اس سارے علاقے میں ایک عجیب، پراسرار اور مہلک بیماری دبے پاؤں آئی اور ہر ذی روح کو گویا دبوچ لیا۔ کیا آدمی اور کیا جانور، سب بیمار ہونے اور مرنے لگے۔ تھامس اور بیٹسی سپیرو بھی بیمار پڑے۔ ادھ بنا مکان، سخت موسم، بوڑھے جسم، کوئی کہاں تک سختیاں جھیل سکتا ہے۔ نینسی نے جان توڑ کر تیمارداری کی مگر آئی ہوئی گھڑی ٹل نہ سکی۔ تھامس اور بیٹسی نے سوکھے ہوئے پتوں کے ڈھیر پہ جان دے دی۔ اس وقت کی حالت ہی ایسی تھی کہ دوا دارو تو الگ رہی، ڈھنگ کا بستر اور آرام کا مکان تک میسر نہ تھا۔ ٹام نے لکڑی کے 2 تابوت تیار کیے اور دونوں میاں بیوی کو پہلو بپہلو سپرد خاک کر دیا۔ ابھی وہ کفن دفن سے پوری طرح فارغ بھی نہ ہو پایا تھا کہ نینسی کی حالت بگڑنے لگی۔ قریب ترین ڈاکٹر بھی 35 میل دور تھا۔ 35 میل جانا اور 35 میل آنا، اس عرصے میں نامعلوم کیا ہو جائے۔ 2 چھوٹے بچے اور بیماریاں، ٹام بدحواس سا ہو گیا۔ کچھ سمجھ میں نہ آتا کہ کیا کرے۔ وہ جانتا تھا کہ گھڑی ٹل نہیں سکتی۔ اس منحوس اور قاتل بیماری کے پنجے سے اب تک کوئی نہ بچ سکا تھا۔ موسم خزاں کی صبح کو نیلا آسمان چمک رہا تھا۔ سارا اور ایب کی پیاری ماں نے دونوں بچوں کو اپنے بستر کے قریب بلا لیا۔ نظر بھر کر دونوں کے مرجھائے ہوئے زرد چہروں کو دیکھا۔ بہن اور بھائی سے آپس میں پیار و محبت سے رہنے کا وعدہ لیا اور آنکھیں بند کر لیں۔ دونوں بچے شدت غم سے بے دم ہو کر گر پڑے۔ اب کیبن ہمیشہ کے لیے نینسی کی ممتا بھری آواز سے محروم ہو چکا تھا۔ ڈینس ہینکس نے اس واقعے کا تذکرہ اس طرح کیا ہے: او خدا، میں وہ منحوس گھڑیاں کبھی نہیں بھول سکتا۔ جب نینسی نے لکڑیوں کے اس کیبن میں ہم سب سے منہ موڑا، کیبن کا بچا ہوا لکڑی کا لٹھا پڑا تھا۔ میں نے اور ایب نے اس لٹھے کو کاٹنے اور چھیلنے میں ٹام کی مدد کی۔ ٹام نے کپکپاتے ہوئے ہاتھوں سے نینسی کے لیے تابوت تیار کیا۔ میں اور ایب تختوں کو پکڑے رکھتے اور ٹام ان میں کیلیں جڑتا۔ مجھے ایسا محسوس ہونے لگا جیسے ٹام کسی نہ کسی کے لیے تابوت ہی بناتا رہے گا۔ نینسی کی آخری خوابگاہ ہم نے اس جنگل میں ایسی جگہ بنائی جس کے نزدیک سے ہرنوں کے جھنڈ نکلا کرتے تھے۔ ہرنیوں کی سادہ دلی اور معصومیت کو نینسی کی فطرت سے کتنی مناسبت تھی۔ نینسی بھی تو ایک معصوم ہرنی تھی جو اپنے 2 پیارے بچوں کو چھوڑ کر ایک ہی جست میں ہم سب سے آگے پہنچ گئی۔ ایب کی عمر اس وقت مشکل سے 9 برس کی ہوگی، مگر وہ ساری زندگی اپنی ماں کے آخری لمحوں کو نہ بھول سکا۔